یہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا وہ بہت لمبی آیت ہے، ہم اس کو ایک دن میں کریں گے، اور وہ آیت ہے بھی بہت زیادہ اہم۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کل کریں گے، ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے بھی، اس کی تفسیر بھی، اور پھر کوئی اور آیت نہیں رکھیں گے اس کے ساتھ، پھر کوئی اور نہیں بن سکے گا کمبینیشن۔ تو یہاں پہ ابھی وہی چیز چل رہی ہے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں صدقات خیرات کرنا، قرض دار کے لیے آسانی کرنا، قرضہ دینے کے لیے بھی، اور اگر قرضہ اتارنے کے لیے بھی، کسی کا قرض اتارنا وہ بھی بہت آسانی کا معاملہ، اللہ رب العزت اس میں آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کریں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا، اور تم ڈرو، واو حرف عطف ہے، اچھا ٹھیک پہلے ترجمہ کرتی ہوں۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، فیہ جس میں، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، ثم پھر، توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو کچھ تم نے کمایا، وہم اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے یہاں پہ، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یعنی اس دن سے ڈر جاؤ جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر ہمیں کیا ہوگا، پورے پورے اعمال کا ہمیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو بدلہ بھی نیکی کے حساب سے ملے گا، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے، بغاوت والے ہوں گے، تو پھر ہمارا انجام وہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت انصاف کا معاملہ کریں گے ہر ایک انسان کے ساتھ۔ واتقوا واو حرف عطف، اتقوا فعل امر جمع مذکر حاضر، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ، یومن ایک ظرف ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس میں منصوب اسم ہو کر آ رہا ہے، ایک ظرف ہے، اور ظرف کے بعد جو جملہ بھی بعض اوقات مضاف الیہ بن کر آتا ہے، یہ اس دن سے ایک خاص دن کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا۔ اب ہم یہاں سے مضاف الیہ جملے میں دیکھ لیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے کی شکل میں مضاف الیہ موجود ہوتا ہے۔ ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا، فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل بفاعل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نائب الفاعل اس کے اندر ہی ہوگی ضمیر، کیونکہ باہر نہیں ہو سکتا اس کا فاعل۔ فیہ جس میں، قیامت کے دن میں، یعنی تمہیں لوٹایا جائے گا جس میں، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، الہ حرف جار، اللہ مجرور، یہ دو جار مجرور آ گئے، اللہ کو ہم اس کی صفت بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تاکید بھی ہوتی ہے، یہ وضاحت بھی پوری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا، کہاں لٹایا جائے گا، کدھر لٹایا جائے گا، وضاحت کر دی، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ صفت بھی کہتے ہیں اس کو، اور ہم اس کو وضاحت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ واضح کر دیتا ہے۔ دو مرکب جاری جب آ رہی ہیں نا، تو ایک کو صفت یا وضاحت کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ویسے یہ باقاعدہ طور پہ دونوں ہی مرکب جاری ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی روز قیامت، روز قیامت کا خوف جو دلایا جا رہا ہے نا، یومن ظرف ہے، اور یہ پورا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ مضاف الیہ بن کر یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن گیا۔ تو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے ہر اس انسان کو۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پوائنٹ نہیں کیا گیا، اب بات پیچھے مومنین کی تھی، تو یہ جملہ واو حرف عطف سے جڑ رہا ہے نا، تو یہ مومنین ہی کے لیے ہے۔ مومن کا ایمان ہے نا کہ اس کو اللہ پاک کے پاس لٹایا جائے گا، ہمیں اللہ کا سامنا کرنے سے بار بار ڈرایا جاتا ہے، اور انسان بھی وہی ہے، تقوی والا بھی وہی ہے، جو اللہ کے سامنے سے ڈر گیا، اسی نے زندگی جو ہے نا وہ اپنی فائدے میں گزاری، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ یہ نماز بھی تو وہی چیز ہے نا، اللہ کا سامنا کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر نماز کی پابندی کیوں کی گئی، نماز بنائی ہی کیوں گئی؟ ہم سمجھتے ہیں شاید نماز اس لیے بھی بنائی گئی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکیں، بے شک وہ مقصد بھی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، قائم ہونا، نماز کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بار 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 اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، ہر وقت اس کا سامنا کرنے سے ڈریں۔ دن میں 5 مرتبہ جو فرض ہے
اس میں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، تبھی تو ہمارا یہ ایمان پختہ ہوگا کہ ہم نے قیامت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے۔ جو دنیا میں ہی نماز کی پابندی نہیں کی، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نماز کے لیے تو دنیا میں بھی کھڑا نہیں ہوا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہے وہ باقی دنیا کے معاملات ٹھیک رکھتا ہے۔ ایک نماز کے درمیان، دو نمازوں کے درمیان میں جو ٹائم ہوگا نا، اس سے بھی وہ خوف زدہ ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں میں کہ میں نے دوبارہ بھی اللہ کے سامنے جانا ہے نماز پڑھنے، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ تو ڈرتا تو وہی ہے نا، چاہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں ہو، یا اللہ رب العزت کا قیامت کے دن کا یہاں جو ذکر ہو رہا ہے اس کا سامنا کرنے سے ڈرے۔ جب وہ اللہ کا خوف رکھتا ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے معاملات سیدھے نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ڈر ہمیں دلا دیا، یعنی کہ ہمیں انجام ہمارا بتا دیا کہ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ ثم پھر حرف عطف، تو وفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، فعل ہے مضارع مجہول، واحد ہے مونس ہے، حاضر کا صیغہ ہے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نہیں، واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا، یہ تا جو ہے نا باپ کا ہے، اصل میں یہ ایک باپ سے آیا جو پہلے تا شروع میں دیتا ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کلو نفسن، ہر ایک نفس کو، کلو نفسن، کلو مضاف، نفسن مضاف علیہ، یہ مرکب اضافی کا پیٹرن فعل کے لیے فاعل بن گیا۔ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو۔ اب چونکہ فاعل نہیں ہوتا مجہول کا، لہٰذا اس کو نائب الفاعل کہیں گے، ہے یہ اسٹیٹس کے ساتھ فاعل ہی، مگر چونکہ فعل مجہول ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ نائب الفاعل۔ اسٹیٹس صرف اس نے لیا ہے۔ ماں کسبت، جو کچھ تم نے اس نے کمایا، ماں موصول ہے، کسبت فعل ماضی، واحد نہیں، واحد مونس غائب کا صیغہ، جو کچھ اس نے کمایا، وہم اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، واو عطف، ہم مبتدا، لا لائے نافیہ، مضارع میں چینج نہیں کوئی پیدا کرے گا، یظلمون فعل مضارع مجہول، واحد جمع مذکر غائب، غا لام میم اس کا روٹ ورڈ آ گیا، لا یظلمون۔ ابھی آپ نے دیکھا نا یظلمون اور یظلمون، یہاں پہ دو مجہول فعل آ گئے، دونوں کی پکی پہچان کیا ہوئی؟ آئین کلمہ زبر کے ساتھ۔ پہلے کلمے کو پیش دیکھ کے ہم فعل جائیں گے مجہول کی طرف، لیکن ہمیں یقین کون دلائے گا کہ یہ مجہول فعل ہے؟ آئین کلمہ کی زبر۔ اگر آئین کلمے پہ زبر نہیں ہے، جیسے یہ ترجعون ہوتا یا یظلیمون ہوتا، تو دونوں صورتحال میں جو ہے یہ فعل مجہول نہیں بنتا، یہ معروف فعل ہوتا۔ اب یہ یہاں پہ ہمیں پکا پتہ چل گیا ہے کہ یہ فعل مجہول ہو کر آ رہا ہے۔ اچھا میم جی، یہ مضارع مجہول ہوگا توفع؟ تو وفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نا، مجہول ہے۔ اچھا، تو یہ ہاں پھر آپ نے کہا نا یہ باپ سے آیا تھا۔ ہاں، یہ باپ سے تا آیا ہے، یہ شروع میں جو تا اضافی آیا نا یہ باپ کا ہے، واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مضارع تو ہے لیکن واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، اس لیے یہ تا اصل میں یوفا نہیں ہے نا، یہ توفا ہے، یہ باب میں ہونے کی وجہ سے نا اس میں شروع میں تا آئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ باپ کو جب ہم دیکھیں ماضی گے۔ ہے یا مضارع ہے توفع؟ توفا مضارع ہے، پورا پورا اچھا، بدلہ دیا جائے گا، مجہول ہے، یہ مجہول فعل ہو کر آ رہا ہے یہاں پر، اس وجہ سے واو کلمہ جو ہے، واو فا یا فا پہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں علامتیں تھوڑی جو ہم۔ کنفیوژن اس لیے ہوئی کہ یہ تو اس کی علامت ہوتی ہے نا مضارع کی تا، اور آپ کہہ رہے ہیں باپ کی طرف سے، باپ کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی۔ ہاں اس جی، لیے پھر میں کہہ رہی پھر ماضی ہے کہ پھر مضارع ہے؟ ہاں اگر تا نہیں اور نہیں، فعل باپ ماضی مضارع ہے ہے یہ، مضارع ہے۔ فعل اچھا مضارع ہے، فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل ہے ایک باب جس کی علامت یہ ہے کہ شروع میں لازمی طور پہ تا جملے میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم جب ابواب تک جائیں گے تو پھر آسانی کے ساتھ اس چیز کو بھی سمجھ جائیں گے. تو ہم نے دیکھ لیا. میں نے اس کو ریکارڈنگ آف کرنی ہے، اسکرین شاٹ لے لیجیے. لے لیے میم. کہ ظلم نہیں کیا جائے گا کسی کے اوپر. اللہ پاک